نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا وضع کردہ، میرا تخلیق کردہ، میرا بنایا ہوا اپنا ایک نظریہ حیات ہے، آئیڈیالوجی ہے، ایک نظام زندگی ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے اسے براہ راست پیش کر رہا ہوں۔ اس کے 47 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان کو بار بار دہرا چکا ہوں۔ اسی طرح ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 5 عدد پوشیدہ ارکان وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی ساخت اور بناوٹ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی لبرل اصلاحات یعنی لبرل ٹرمز بھی آپ حضرات کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ تو آج عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا لبرل ادارے، کہ ہمارے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے تحت ادارے کون کون سے ہوں گے، کون کون سے ادارے افراد جو ہے ان کا مجموعے کے تحت ان کو وہ چلائیں گے، ان اداروں کو، اور کام کریں گے تاکہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کو رواں کیا جا سکے۔ ظاہر ہے زندگی انہی اداروں کے تحت رواں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے میں آپ کے سامنے گوش گزار ہوں کہ انسان کے کرۂ ارض پر تعدیر زندہ رہنے کے لیے، یعنی اگر انسان کرۂ ارض پر لمبا عرصہ تک زندہ رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ انسانی ضروریات اور انسانی حاجات اور تقاضوں کی تسکین ہو، انسانوں کی ضروریات پوری ہوں۔ تو یہ تسکین اسی صورت میں ممکن ہے جب انسانوں کے مختلف گروہ مختلف ضروریات، مختلف حاجات اور مختلف تقاضوں کی تسکین کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ مختلف گروہ، مختلف دھڑے انسانوں کے مختلف کاموں میں لگ جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم عورت اور مرد کا باہمی جنسی ملاپ ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے عورت اور مرد کا باہمی جنسی ملاپ۔ اس ملاپ سے ہی انسان کی نسل آگے بڑھ سکتی ہے، اور اس ملاپ کا سماجی نام خاندان ہے۔ خاندان، گویا خاندان جو ہے وہ انسانی ضرورتوں، حاجتوں اور تقاضوں کی تسکین کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ خاندان کو ہم سماج کی اکائی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح متحد اور منظم لوگوں کا ایک گروہ، متحد اور منظم لوگوں کا ایک گروہ جو ایک اہم فعل یا کام انجام دیتا ہو، جو کوئی اہم فعل یا کام انجام دیتا ہو، اور یہ اہم فعل یا کام سماج میں موجود روایات اور معروف آداب کے عین مطابق ہو اور سماج کی کوئی مخصوص ضرورت پوری کرتا ہو، تو یہ گروہ اس فعل یا کام کو انجام دینے کے لیے اپنے پاس مادی ضروریات بھی رکھتا ہو، مادی ساز و سامان بھی رکھتا ہو، تو اس مجموعہ کو ادارہ کہتے ہیں۔ یہ مجموعہ ادارہ کہلاتا ہے، یعنی انسٹیٹیوشن۔ مثال اس کی مثال آپ کے سامنے ایک رکھوں گا کہ طلباء اور اساتذہ کرام کا ایک متحد و منظم گروہ، طلباء اور اساتذہ کرام کا ایک متحد اور منظم گروہ، یہ گروہ تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دیتا ہے، تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دیتا ہے، اور تعلیم و تعلم سماجی روایات اور معروف آداب کے عین مطابق ہوں۔ سماجی روایات جو ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان کے عین مطابق ہوں، جو آداب ہیں سماج کے ان کے عین مطابق ہوں۔ نمبر 4، اس فعل سے سماج کی تعلیمی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس فعل سے سماج کی تعلیمی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ اور نمبر 5، تعلیم و تعلم کا فعل انجام دینے کے لیے طلباء اور اساتذہ کرام کے متحد اور منظم گروہ کے پاس مادی ساز و سامان یعنی بیٹھنے کے لیے جگہ ہو،
کوئی سایہ دار درخت ہو یا کچی یا پکی اینٹوں کا کوئی مکان یا عمارت ہو، اور درس و تدریس میں استعمال ہونے والا دوسرا ساز و سامان یعنی کتابیں، بلیک بورڈ، کرسیاں، میز وغیرہ یہ چیزیں بھی ہوں، تو اس کو ادارہ کہتے ہیں۔ یہ ادارہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ادارہ کے جو 5 اجزاء ہیں یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یعنی طلباء، نمبر 1 طلباء اور اساتذہ کرام کا ایک متحد و منظم گروہ، یہ پہلی شرط ہے ادارے کے لیے۔ ادارے کے لیے پہلی شرط انسانوں کا ایک گروہ، عوام کا ایک گروہ۔ اب ہماری مثال میں کیا ہے؟ طلباء اور اساتذہ کرام کا ایک متحد اور منظم گروہ، یہ پہلی شرط پوری ہوگی ادارے کی۔ ادارے کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ یہ گروہ تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دیتا ہو، یعنی ایسا گروہ انسانوں کا جو کوئی کام انجام دیتا ہو۔ تو یہ کیا کام انجام دے رہا ہے؟ یعنی آگے آئے گا، یعنی یہ کوئی کام انجام دے رہا ہے، فارغ نہیں بیٹھے یہ لوگ، کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ کام کیسا ہے؟ نمبر 3 تعلیم و تعلم، یعنی جو کام وہ کر رہے ہیں تعلیم و تعلم والا، وہ سماجی روایات اور معروف آداب کے عین مطابق ہوں۔ ہماری سماجی روایات میں چوری تو شامل نہیں ہے، ہماری سماجی روایات میں ڈاکہ ڈالنا تو شامل نہیں ہے، ہماری سماجی روایات میں جھوٹ بولنا تو شامل نہیں ہے، جوا کھیلنا تو شامل نہیں ہے۔ تعلیم و تعلم کا کام، وہ پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں، اچھے آداب سیکھ رہے ہیں، اچھی روایات سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اس کی تیسری شرط، یعنی تعلیم و تعلم سماجی روایات اور معروف آداب کے عین مطابق ہوں۔ یہ ہمارے معروف آداب میں شامل ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، ان کو ہنر سکھایا جائے، دنیا کے بارے میں ان کو بتایا جائے، یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی کہ اس فعل سے سماج کی تعلیمی ضرورت پوری ہو، اس فعل سے سماج کی تعلیمی ضرورت پوری ہو، تو یہ تعلیمی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک منظم گروہ ہے طلبہ اور اساتذہ کرام کا، اور وہ کوئی کام انجام دے رہا ہے، تعلیم و تعلم کا کام انجام دے رہا ہے، یہ کام سماجی روایات کے عین مطابق ہے، اور یہ کام کیا ہے؟ تعلیم کا، تعلیم دینے کا اور تعلیم لینے کا کام ہے۔ اور 5ویں شرط اب اس میں کیا آ گئی کہ تعلیم و تعلم کے لیے جو ضروری ساز و سامان ہے، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ اس گروہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب رڑے میدان میں تو بیٹھ کر اساتذہ کرام تعلیم تو دے سکتے ہیں، بچے پڑھ بھی سکتے ہیں، سینکڑوں سال پہلے لوگ سینہ بسینہ علم حاصل کیا ان لوگوں نے، کوئی عمارت نہ ہوتی تھی، کوئی درخت نہ ہوتا تھا، میدان میں بیٹھ کر وہ اساتذہ کرام پڑھاتے تھے، طلبہ پڑھتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے۔ لیکن ساز و سامان سے یہاں مراد ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی، چلو عمارت نہیں تو کوئی درخت ہو، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، کوئی بلیک بورڈ ہو ان کو سمجھانے کے لیے، چاک ہو، بلیک بورڈ ہو، کرسی پہ استاد بیٹھ جائے، بچے ٹاٹ پہ بیٹھ جائیں۔ چلو یہ ایک ہلکا سا ساز و سامان، سے تھوڑا سا بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ پکی عمارت ہو، کمرے ہوں، زیادہ بچے ہوں تو الگ الگ کمروں میں بچے بیٹھ جائیں، کلاس وائز بیٹھ جائیں، پہلی جماعت ایک کمرے میں، دوسری جماعت دوسرے کمرے میں، تیسری جماعت تیسرے کمرے میں۔ بلیک بورڈ ہو، ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوں، اساتذہ کرام کے لیے میز ہو، کرسی ہو، چاک ہو، پڑھانے کے لیے کتابیں ہوں، پڑھنے کے لیے جو ہے بکس ہوں، ان کے پاس اپنی کاپیاں ہوں، یہ ساری چیزیں ساز و سامان میں شامل۔ یعنی عوام کا ایک گروہ جو کوئی مخصوص کام سر انجام دیتا ہو، نمبر 2، اور وہ کام معروف آداب کے مطابق ہو، نمبر 3، اور نمبر 4 وہ کام کیا ہو؟ تعلیم و تعلم، اور نمبر 5 کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان بھی موجود ہو۔ تو یہ جو کچھ بن گیا یہ کہلاتا ہے ادارہ، انسٹیٹیوشن، یہ ادارہ کہلائے گا۔ تو عزیزان محترم، ادارہ کی اس تعریف یا ڈیفینیشن کے مطابق خاندان انسانی سماج کا سب سے پہلا ادارہ ہے، سب سے پہلا ادارہ ہے جو انسان کی نسلی بقا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اب اور کون کون سے ادارے ہیں ہمارے سماج کے اندر، یہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ حضرات کے سامنے کل یہ بات رکھوں گا۔ خاندان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا، اور باقی اگلے اداروں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں آج کل کون کون سے ادارے ہیں، اور ہمارے لبرل ادارے کون کون سے، جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم نے کون کون سے ادارے بنائے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے اداروں کی تعداد زیادہ ہے، دنیا ابھی تک 5 اداروں پہ ہی چل رہی ہے۔ یہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔